أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور ان گروہوں میں سے بعض وہ ہیں جو اس نازل شدہ کے بعض کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہیے کہ مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے جو عربی زبان میں دستور ہے، اور اگر آپ بھی اس علم کے آنے کے بعد بالفرض ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے تو اللہ کے مقابلہ میں آپ کا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ بچانے والا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کردہ پہلی آیہ کریمہ کے اندر آج جو ہم دو سبق سیکھنا چاہیں گے اس کی طرف ہم بڑھنے سے قبل آیت کا لب لباب دیکھنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں کے پاس کتاب آئی تو وہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ تو پسند کرتے ہیں کہ کتاب نازل ہوئی ہے اور خوش ہوتے ہیں کہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور دوسرا حصہ ان لوگوں کا اور طبقہ وہ انکار کر دیتا ہے۔ یہ اس آیت کے اندر عنوان بڑا بیان ہوا۔ جن لوگوں کی طرف کتاب اتری، جنہیں کتاب دی گئی، تو کچھ انکار کر دیتے ہیں اور کچھ اسے مانتے ہیں اور اس پر خوش بھی ہوتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ مراد ہیں اور کون سی کتاب مراد ہے، اس سلسلے میں ابن جوزی نے جو قول نقل کیا میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ مختصر کلام کر کے مجھے آج آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم ایک تھوڑا سا تفصیلی عنوان آج کی نشست میں سیکھ سکیں۔ پہلا قول جو کیا گیا، مراد اس سے یہودی ہیں اور کتاب سے مراد تورات ہے۔ جن لوگوں کو تورات دی گئی تو وہ خوش ہوتے ہیں آج جب کہ انہوں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ پایا، تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ایک اور کتاب اتر رہی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر۔ ان کے خوش ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ان کی تورات نے کہا تھا کہ عن قریب ایک احمد نام کے نبی تشریف لانے والے ہیں، اور قرآن جو اترتا چلا جا رہا ہے، قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے سب رسول برحق تھے اور پہلے سب نبی برحق تھے، یعنی موسیٰ بھی برحق تھے۔ تو وہ خوش ہوتے تھے کہ جو نئی کتاب نازل ہو رہی ہے اس میں
میں ہمارے نبی کی حقانیت کی بات ہے اور وہ بہت خوش ہو جاتے اور اقرار کرتے کہ یہ کتاب برحق ہے۔ یہودیوں میں سے بہت سارے لوگ پھر اسلام انہوں نے قبول بھی کیا، اور یہودیوں کی ایک جماعت ایسی تھی جو اس حقانیت کو جاننے کے باوجود انکار پر تلی رہی۔ یہ ایک طبقہ ہے مفسرین کا جنہوں نے یہ معنی مراد لیا۔ مفسرین کی دوسری جماعت نے جو معنی اس آیہ کریمہ کے اندر مراد لیا وہ یہ ہے کہ قوم اور لوگ یہ ہم مسلمان امت مراد ہیں، اور جو کتاب اتری وہ قرآن حکیم ہے۔ تو قرآن حکیم نازل ہوا تو کچھ لوگوں نے اس کا اقرار کر لیا اور خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے ہمیں قرآن ملا ہے، اور کچھ لوگ اس کے لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں اگر تصویر دیکھنا چاہو تو جنہوں نے مانا خوش ہوئے وہ مسلمان کہلائے، اور جنہوں نے نہ مانا وہ اس دور کے کافر کہلائے۔ آج کے دور میں میں کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کے اندر اس بڑی تصویر کا ایک چھوٹا رخ دیکھا جا رہا ہے۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے قرآن کے ساتھ جوڑا ہے۔ آج قرآن نازل نہیں ہو رہا، بھئی نازل ہونے کا زمانہ وہ تھا، بات ہے نا کہ قرآن کے اترنے پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ آج قرآن نازل تو نہیں ہو رہا، لیکن میں یوں جملہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ قرآن سیکھنے پر خوش ہو جاتے ہیں، قرآن کا علم ملنے پر خوش ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم سب لوگوں کے لیے، جب کہ ہم نے قرآن اس سے پہلے ڈیٹیل سے نہیں پڑھا ہوا ہے، تو ہر آنے والی آیت ہمارے اوپر نازل تو نہیں ہو رہی، لیکن اس کا عنوان جو ہے وہ ہمارے سامنے منکشف تو ہو رہا ہے۔ تو کتنے دل ہیں وہ قرآن کے سننے پر، سیکھنے پر خوش ہو جاتے ہیں، علوم کے منکشف ہونے پر ان کے چہروں پر تازگی کا احساس ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے آج بھی مسلمانوں کے اندر ایسے دیکھے جا سکتے ہیں جن کی رغبتیں ٹوٹی ہوئی ہیں قرآن حکیم سے، جن کے دل ہلے ہوئے ہیں قرآن حکیم سے، جو متوجہ نہیں ہونا چاہتے ہیں قرآن حکیم کی طرف، سیکھنے کے اعتبار سے بھی اور عمل کرنے کے اعتبار سے بھی وہ ٹوٹے ٹوٹے ہیں۔ بہرکیف یہ تصویر کے دو رخ تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں۔ جن لوگوں کا دل اللہ نے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا وہ پڑھنے پر خوش ہوتے ہیں، تلاوت پر خوش ہوتے ہیں، سیکھنے پر خوش ہوتے ہیں، وہ عمل کرنے پر خوش ہوتے ہیں، تو آج بلا شبہ انہیں کہا جا سکتا ہے کہ تمہیں مبارک ہو جائے، اور پھر مبارک ہو جائے، اور پھر مبارک ہو جائے۔ یہ 3 بار میں نے جملہ اس لیے کہہ دیا کہ ایک موقع پر خود رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنہوں نے مجھے دیکھا اور وہ مجھ پر ایمان لائے طوبی لہم، ان کے لیے مبارک ہے۔ اور اگلا جملہ یہ تھا جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور وہ پھر بھی مجھ پر ایمان لائیں گے ان کے لیے مبارک ہے، ان کے لیے مبارک ہے، ان کے لیے مبارک ہے۔ تو رسول اللہ نے 3 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا طوبی لہم، طوبی لہم، طوبی لہم۔ اور بلا شبہ ہر دور کا مسلمان ہی اس حدیث پاک کا مصداق ہے۔ آج کے دور میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، اور ہمارے اور بہت سارے بھائی جو مسلمان ہیں وہی حضور کے اس جملے کی صداقت کا اظہار ہیں۔ ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک مبارک کا قول ارشاد فرمایا۔ یہ مت سوچنا کہ ہم تو بڑے عاجز مسکین گناہگار درجے کے مسلمان ہیں، ہم وہ کہاں کہ جنہیں رسول اللہ کی مبارک پہنچ جائے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ آج جو سبق ہم پڑھ رہے تھے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں مرقات کے حوالے سے، آج کے دور حدیث شریف میں یہ سبق ہم نے پڑھا کہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس دور میں جو ہم لوگ علماء کہلواتے ہیں یا لوگ جنہیں علماء کہتے ہیں، اگر انہیں ذرا اٹھا کر کے تو پچھلے دور میں لے جاؤ تو کوئی انہیں ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ عالم کیا ایسا ہوتا ہے۔ تو میں نے ساتھ ایک جملہ اور جوڑ دیا اپنی طرف سے، میں نے کہا ہم لوگ اگر پچھلے زمانوں میں ہوتے تو شاید ہمیں کوئی مسجد کا خادم رکھنے کے لیے بھی تیار نہ ہوتا کہ عالم کیا میاں ایسا ہوتا ہے۔ وہ اس قدر مدقق تھے، اس قدر محقق تھے، اس قدر باعمل تھے، اس قدر حدیث سے شغف تھا، اس درجے کا قرآن سے ان کا پیار لگاؤ اور لگن تھی کہ ان کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں۔ اچھا حدیث چل رہی تھی کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے مجدد پیدا کرنا ہے، بحث اصل میں یہ چل رہی تھی۔ تو یعنی اس پر یہ لطیفہ ہی تو ہوگا کہ کل کے دور کے جو مجدد تھے، جیسے کہ مجدد
مجدد الفسانی ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق یہ قول علماء نے کیا کہ وہ بھی مجدد تھے۔ حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے بارے میں ائمہ تحقیق نے یہ قول کیا کہ آپ مجدد تھے۔ تو کل کے دوروں کے جو مجدد تھے وہ کتنے عظیم الشان معلوم ہوتے ہیں۔ اب حضور کی بات ہے تو سچی نہ کہ ہر 100 سال کے بعد پھر یہ کیس ہونا ہے مجددوں والا۔ تو میں ہنس رہا تھا کہ آج کے دور میں جو مجدد ہوں گے تو پھر ذرا ان کے مقابلے میں دیکھو تو وہ کتنے چھوٹے لوگ ہوں گے، لیکن چونکہ علم تنزل کی طرف جا چکا ہے تو ان لوگوں کے لیے یہی بہت اونچے مجدد ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ہر آنے والا دور میں وہ علم کے لیے پھر تنزل کا دور ہوگا، تو آج کے جو چوٹی کے لوگ ہیں آنے والے زمانوں میں ان سے کم درجے کے علماء ہوں گے۔ تو کتنی حیرت ہے کہ اس دور کے مجدد انہی میں سے اللہ رب العالمین پیدا فرمائے گا۔ تو میاں جب علماء کے ہاں یہ نظام ہے کہ ٹھیک ہے مانا کہ آج علم کم ہے، عمل کم ہے، تحقیق کم ہے، شغف کم ہے، لگاؤ کم ہے، لیکن پھر بھی اللہ جو منصب بانٹتا ہے تو وہ دے تو دیتا ہی ہے نا۔ تو ایسے ہی میں کہوں گا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جو قول ارشاد فرما دیا ہے کہ بھائی طوبیٰ لہم طوبیٰ لہم طوبیٰ لہم، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن وہ پھر بھی مجھے نبی تسلیم کر رہے ہیں، تو میں محمد کیوں نہ کہوں انہیں مبارک ہو جائے، انہیں مبارک ہو جائے، انہیں مبارک ہو جائے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ میں تیزی سے نکلنا تو چاہتا ہوں، میں اور نہیں رکوں گا، ذرا اگلی آیت بھی جلدی سے ہم دیکھ لیں، پھر اس سے اگلی آیت پر میں رک جانا چاہوں گا کافی سارے منٹوں کے لیے۔ ارشاد گرامی ہوا اللہ کا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور ایسے ہی ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، یہ عربی زبان میں دستور ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اب حضرت امام جلال الدین سیوطی کے مطابق تو معنی یہ بنتا ہے اے قرآن پڑھنے والے اگر تو نے ان کافروں کی خواہش کی تابعداری کی، لیکن میرے سامنے اس وقت جو ترجمہ موجود ہے وہ حضرت علامہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب کا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہوا اصل میں یہ تھا، اور یہ بات واقعی ہوئی تو تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، روایات کے اندر یہ کلام موجود ہے باقاعدہ کہ کافر لوگوں نے کمپرومائز کرنا چاہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور آ کر کہنے لگے ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک دن آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیں، ایک دن ہم آپ کے خداؤں کی عبادت کر لیتے ہیں، کچھ آپ ہمارے خداؤں کو مانیں، کچھ ہم آپ کے خداؤں کو مان لیتے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے تو صاف صاف انکار کر دیا، یہاں تک کہ ایک شخص ایسا بھی آیا تھا رسول اللہ کے دربار میں جس نے کہا تھا کہ میں ان بتوں سے نجات چاہتا ہوں، لیکن آپ ایسا کریں کہ 1 سال کی مہلت دیں، میں اسلام قبول کرنے کے بعد بھی 1 سال تک ان سے اپنا تعلق قائم رکھوں۔ فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا 6 مہینے مجھے بتوں کی عبادت کر لینے دیں، فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا 1 مہینے کے لیے اجازت دے دیں، فرمایا 1 مہینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ کرتے کرتے وہ 1 دن پر آیا تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ 1 دن کی بھی میں محمد غیر خدا کی عبادت کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں۔ پھر اس دورانیے میں اللہ رب العالمین نے اس آنے والے کا سینہ بالکل صاف کر دیا تھا۔ اس نے کہہ دیا پھر یا رسول اللہ اگر اجازت نہیں دیتے تو نہ دے، میں ایک ہی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ اچھا جو بات میں کہنا چاہتا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام کمپرومائز نہیں کرتے تھے، انکار کیا۔ اس موقع پر قرآن اترا اور کہا کہ محبوب یہ آپ کو دیکھیں کیسے ورغلانا چاہتے تھے، اپنی خواہش کے پیچھے چلانا چاہتے تھے، اپنے بتوں کے سامنے سر نگوں کرانا چاہتے تھے، تو آپ نے ایسا کیا نہیں ہے، کرنا بھی نہیں تھا، ہماری مدد آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن بالفرض اگر ایسا ہو جاتا تو پھر یہ دیکھیں نا یہ دشمنی سی ہو جاتی نا اللہ کے ساتھ آپ کی، کہ آپ بھی غیروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ بھی غیروں کی طرفداری میں کھڑے ہو گئے۔ بھائی اس آیت پر مجھے اتنا ہی کہنا ہے، لیکن ایک سبق ذہن سے فراموش نہ ہونے دیجئے گا۔ یہ دیکھیں ایک پاکیزہ تصویر ہے مصطفیٰ جان رحمت کی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا عقیدہ بھی سچا ہے، جن کی دعوت بھی سچی ہے، جن کا قول بھی سچا ہے، جن کی دعوت بھی برحق ہے، جن کا ابلاغ بھی سچا ہے، جن کے کلام میں بڑی شیرینی بھی ہے، جن کے اخلاق میں بڑی مٹھاس بھی ہے، جو پاس آتا ہے تو ذرا کھچ سی اسے پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک تصویر کا رخ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اچھا تصویر نمبر 2 دیکھیے، یہ کافر لوگ ہیں، مکہ کے قریش ہیں، یہ بد عقیدہ بھی ہیں، یہ کافر بھی ہیں، یہ کئی جگہوں پر سر بھی جھکانے والے ہیں، ان کے رب بھی کئی ہیں۔ تو ایک طرف عقیدہ صحیحہ رسول اللہ کے وجود اقدس میں موجود، ایک طرف عقیدہ باطلہ کافروں کے وجودوں کے اندر موجود۔ عقیدہ باطلہ والوں نے بلایا
رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ آپ جیسا ہم کرتے ہیں ایسا کریں نا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ قرآن حکیم بھی رسول اللہ کے حق میں نازل ہو گیا۔ یہ وہ تصویر ہے جو میں ابھی تک آپ کو اس آیت میں بتا سکا۔ تو کیا اس میں پھر ہمارا صاف صاف سبق موجود نہیں ہے؟ ہمارے پاس بھی تو وہی عقیدہ ہے جو رسول اللہ عطا فرما کر گئے تھے۔ ہم بھی ایک اللہ کو ماننے کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہم بھی مصطفیٰ جان رحمت کو تمام اوصاف سمیت نبی ماننے والے ہیں۔ ہم بھی تو کوئی قول اللہ کی ذات میں غلط کہنے کے قائل نہیں ہے، ہم بھی تو ایک بول بھی ٹھنڈا اور غلط اور دھیما رسول اللہ کی شان میں بولنے کے روادار نہیں ہیں۔ یہ عقیدے کی سچائی ہوتی ہے، جس کے قول میں تلخی نہ ہو، جس کے بول میں بد عقیدگی کی پرچھائی نہ ہو۔ میاں ایسے میں پہلے تو یوں کہوں گا، آپ کے ذہن میں یہ بات یاد بنا کر ڈالنا چاہوں گا کہ آپ کا عقیدہ سچا عقیدہ ہے، آپ اللہ کو تمام اوصاف کے ساتھ اللہ مانتے ہو اور اللہ کی ذات میں کوئی نقص تلاش نہیں کرتے، کوئی عیب تلاش نہیں کرتے، کوئی بے ادبی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ نیچے آ جائیے، رسول اللہ کو آپ تمام اوصاف کے ساتھ نبی مانتے ہو، یہ آپ کا بڑا خوبصورت عقیدہ ہے، اور کوئی عیب رسول میں تلاش نہیں کرتے، ہے بھی نہیں۔ آپ اس بات کے قائل ہو، کوئی نقص تلاش نہیں کرتے اور نقص رسول اللہ میں ہے بھی نہیں۔ میں کہوں گا مبارک ہو جائے، یہاں بھی آپ کامیاب ہو گئے۔ ذرا آگے بڑھ جائیے، آپ مصطفیٰ جان رحمت کی آل کی اونچائیوں، عظمتوں اور بلندیوں کو سلام پیش کرنے والے لوگ ہو، یہاں آ کر بھی آپ جیت گئے۔ آپ نے امام حسن کو بھی مانا، امام حسین کو بھی مانا، خاتون جنت کی عظمت کو بھی سلام کر دیا، مولا علی مشکل کشا کی عظمت کے جھنڈے کو بھی آپ نے تسلیم کر لیا۔ آپ یہاں بھی پاس ہو گئے۔ پھر آپ اور آگے بڑھ جائیے، آپ نے حضور رحمت عالم کے سب صحابہ کو عزت کی نظر سے دیکھا، احترام کی نظر سے دیکھا، ادب کی نظر سے دیکھا، آپ یہاں بھی پاس ہو گئے۔ پھر اور آگے بڑھ آئیے، آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کی تحقیق کو بھی سلام پیش کر دیا، امام شافعی کی تدقیق کو بھی سلام پیش کر دیا، امام احمد ابن حنبل کو بھی اپنا محقق اور دانا جانا، اور امام مالک کی وہ تحقیقات اور اضافات کو بھی آپ نے اپنے مذہب میں عزت کے مقام سے آپ نے دیکھا۔ یہاں بھی آپ کامیاب ہو گئے۔ میں کہوں گا اور آگے بڑھ جائیے، آپ نے اہل اللہ کو بڑے پیار سے دیکھا، ادب اور احترام سے ان کے مقام کو متعین کیا، آپ یہاں بھی کامیاب ہو گئے۔ یہ دیکھو نا، تم ہر جگہ ہر عقیدے میں کامیاب ہوتے چلے گئے، لیکن یہ ایک تصویر کا غلط رخ بھی تو ہے نا۔ کسی نے اللہ کے معاملے میں خطا کھا لی تو قرآن بول اٹھا، ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں جانی ہے۔ کچھ لوگوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے معاملے میں اپنی زبان کو پلید کر لیا، اپنے نظریے کو گندا کر لیا۔ کچھ اور آگے بڑھے تو انہوں نے حضور کی آل کو بڑی تیکھی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا، اور آج انہوں نے ایسے ایسے قول بھی کر دیے۔ میں کہوں گا تمہارے دور کے محققوں کو میں کیا کہوں میاں، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک میں کیوں نہ کہہ دوں، جب اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ حسین باغی تھے اور امیر المؤمنین تو یزید تھا، تو ایسے محقق تمہارے دور میں پھر پیدا ہونے لگ گئے، تمہارے میڈیا کی زینت بن گئے، اور تم ایسے لوگ آنکھیں بند کر کے ان کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اور کچھ لوگ آئے تو وہ آگے آ کر صحابہ کے معاملے میں فیل ہو گئے، وہ صحابہ کے بارے میں غلط نظریہ رکھنے والے ہو گئے۔ کچھ آگے بڑھ گئے تو انہوں نے اولیاء کا انکار کر دیا۔ یہ ایک فتنوں کی غلط کہانی تھی، اور یہ ایک پاکیزہ عقیدے کا ایک تسلسل تھا۔ میں نے کہا تمہیں اللہ نے یہ پاکیزگی کا تسلسل عطا کیا، اور کسی کا مقدر وہ تاریکیاں اور اندھیرے بن گئے۔ اب یاد رکھنا، اگر دعوت غلط لوگوں نے ہمارے رسول کو بھی دی تھی اور کہا تھا کہ آ جاؤ ہم میں ہو جاؤ، ہماری طرف بڑھ آؤ، ہمارے خداؤں کو آپ سر جھکا کر کے تو سجدہ کر لو، تو پھر یاد رکھنا تم رسول اللہ سے اونچے نہیں ہو سکتا ہے کبھی اللہ کے معاملے میں تمہیں غلط رویہ رکھنے والا اپنی دعوت دے دے ادھر آ جاؤ جی، کبھی رسول اللہ کے معاملے میں پلید عقیدہ رکھنے والا ادھر بلا لے کہ آؤ جی ادھر آ جاؤ جی، کبھی آل پاک کے بارے میں کوئی پلید آدمی تمہیں آواز مارے ادھر آ جاؤ جی، ہم جانتے ہیں کہ آل کیا ہے، صحابہ کیا ہے، لیکن ہے وہ اندر سے پلید انسان۔ ممکن ہے کبھی صحابہ کا گستاخ تمہیں آواز مار لے، ممکن ہے کبھی اولیاء کا گستاخ تمہیں آواز مار لے۔ ایسے میں کتنا سونا کلام ہے مصطفیٰ جان رحمت کا، حضور نے صاف صاف کہہ دیا، اور جن خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کر سکتا ہوں نا۔ مانا
کیا تھا؟ لا اعبد ما تعبدون، یہ اعلان قرآن میں اتر گیا، جن خداؤں کو تم مانتے ہو میں نہیں مان سکتا۔ اس دور میں فتنہ خدائی کے متعلق تھا، رسول اللہ نے کہا کہ میں نہیں مانتا اس غلط فتنے کو۔ ہمارے دور میں فتنے زیادہ ہیں، کیا تمہیں یہ جواب یاد نہیں کرنا چاہیے؟ اے اللہ کے بے قدرو، ہم تمہاری دعوت نہیں مان سکتے۔ رسول اللہ کے بے قدرو، ہم تمہاری دعوت نہیں مان سکتے۔ آل پاک کے گستاخو، ہم تمہاری دعوت نہیں مان سکتے۔ صحابہ کے گستاخو، ہم تمہاری دعوت نہیں مان سکتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ یہ ہر دور میں اب نامینیٹ کرنا یہ میرا عنوان نہیں ہے، یہ میرا مشن بھی نہیں ہے۔ میں تو کہوں گا آپ محسوس کریں کہ جہاں کہیں آپ کو اللہ کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، صحابہ کے خلاف، آل کے خلاف، اولیاء کے خلاف پروپیگنڈا نظر آ جائے، بس وہیں سے سنبھل جانا اور بچ بچا کر ہٹ جانا، کہہ دینا میاں میں تیری دعوت پر لبیک نہیں کہہ سکتا ہوں، میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کا رسول کافی ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہ نہ چاہتے ہوئے سبق میں نے اس آیت نمبر 2 پر رک کر کے آپ کو کہہ دیا۔ صحیح عقیدے پر جم جانا یہ صرف ہماری دعوت نہیں ہے، یہ تو ہمارے آقا حضور کا طریقہ کار ہے، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کریمہ ہے کہ جب عقیدہ صحیح مل گیا اس پر جم جانا۔ یہ مکہ کے قریش سردار ہی کیوں نہ ہو، یہ تجارت والے ہی کیوں نہ ہو، یہ سرمایہ دار ہی کیوں نہ ہو، یہ شام اور عراق کے چکر کاٹنے والے ہی کیوں نہ ہو، یہ اس دور کی کہانیاں ہیں۔ ان کے گھروں میں، ان کی تجوریوں میں یہ دیناروں اور درہموں کی کھنک ہی کیوں نہ ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے صاف صاف انکار کر کے کیا بتا نہیں دیا ہے کہ میں یہ درہموں پر بکنے والا نہیں ہوں، میں دیناروں پر بکنے والا نہیں ہوں، میں سرداریوں کے طواف کرنے والا نہیں ہوں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ دستور چلتا رہے گا۔ جس دل میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سچی غلامی ہوگی نا، وہ غریب سے غریب ہوگا، شاید وہ 3 دن تک اپنے گھر میں روٹی نہ کھائے، لیکن کوئی سرمایہ دار اگر اسے غلط عقیدے کی دعوت دے گا تو کہے گا ہٹ جا، میرا دین پارائے نان نہیں، میرا دین پارائے نان نہیں۔ یہ اعلی حضرت کا وہ محبت بھرا، عشق بھرا، پیار بھرا اور علم بھرا اور عقیدہ بھرا وہ شعر وہ اپنی زبان پر لے آتا ہے کہ میں تو مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہوں، میری غذا پاکیزگی ہے، پاکیزہ عقیدہ ہے، ہٹ جا میں تیری دعوت قبول نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ میں نے رک کر کے چند منٹ اس لیے آپ کو یہ بات کہہ دی۔ آج کے دور میں کچھ نوجوان بیچارے کالج میں پڑھنے والے، یونیورسٹیز کی سیر کرنے والے، وہ ان ایسی باتوں سے بے بہرے ہیں، وہ خیال رکھتے ہیں کہ جدھر سے بھی آواز آئے ہمیں سننا تو چاہیے کہ کیا ہوتا ہے، ہمیں معلومات تو حاصل کرنی چاہیے، تو وہ پھر ادھر بھی گئے، وہ ڈاماڈول ہو گئے، وہ تشکیکات کا شکار ہو گئے، ان میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بھی بنائی۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر چیز کی مدت سے کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اگلے سبق میں ارادہ رکھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ سورۃ الرعد ختم ہو جائے، تو آج میں اس لیے میں آپ سے وقت سے قبل ہی کچھ اجازت لے لینا چاہوں گا۔ ویسے تو 8:15 بجے تک گفتگو سمٹنے کا قانون ہے، لیکن آج عنوان ایک ایسا شروع ہونے والا ہے کہ جس میں مجھے چند منٹ زیادہ میسر ہونے چاہیے، تو مجھے امید ہے کہ آپ پیار سے تشریف رکھیں گے۔ زیادہ وقت آپ کا بالکل ہی میں نہیں لینا چاہوں گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے رسول آپ سے پہلے جو بھیجے تھے تو وہ تو شادیاں کرتے تھے، ان کے ہاں اولاد بھی ہوتی تھی۔ اصل ہوا یہ تھا کہ مکے والوں نے بہت سارے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ کر دیا، رنگ برنگے اعتراض تو وہ کرتے ہی رہتے تھے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر۔ مثلا قرآن کے الفاظ یاکل الطعام ھذا الرسول یاکل الطعام، یہ نبی ہے اور کھانا کھاتا ہے، کیا نبی کھانا کھاتے ہیں؟ یہ مکے والوں کا خیال تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتا ہے۔ تو یہ کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو کیفیات دیتی ہیں، کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو پاکیزہ احساسات کو جنم دیتی ہیں، جو ذہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دے دیتی ہیں۔ اللہ کا نور رس رس کر بندوں پر نازل ہونے لگ جاتا ہے۔
ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے. کہنا چاہو تو غریب اپنی دنیا میں محتاج ہے مالدار کا، مالدار اپنی آخرت میں محتاج ہے غریب کا. باطل گناہ کبھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے، اور مستفوی عمل جدھر جاتا ہے فائدہ ہی فائدہ عطا کرتا ہے. اپنے بچوں کا بچپن اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈالو، اپنی جوانیاں اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اور اگر بوڑھے ہو تو اپنا بڑھاپا اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈالو، اپنے گھروں پر اللہ کے ذکر کی چھاؤں ڈالو. اللہ